جاوید اختر اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے متنازع شخصیت بن چکے ہیں اور ان کے غیر منطقی اور بے سروپا خیالات کے باعث وہ آئے روز تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے اور خود کو ایتھیسٹ قرار دیتے ہیں، جس پر مذہبی حلقوں میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ اب حالیہ دنوں میں خدا کے وجود پر اسلامی اسکالر مفتی شمائل ندوی سے ایک تفصیلی مباحثے کے دوران جاوید اختر اس وقت لاجواب ہو کر رہ گئے جب ان کے پیش کردہ دلائل منطقی وزن برقرار نہ رکھ سکے۔ تقریباً 2 گھنٹے جاری رہنے والے اس مناظرے میں جاوید اختر نے الہاد کے روایتی نکات دہرائے، لیکن مفتی شمائل ندوی نے نہایت سنجیدہ، مدلل اور علمی انداز میں ان نکات کا جواب دیا۔ مناظرے کے دوران ایک اہم موقع پر جاوید اختر نے یہ موقف اپنایا کہ اکثریت کبھی بھی حق یا سچ کا معیار نہیں ہو سکتی، جس کے جواب میں مفتی شمائل نے نازی جرمنی کی مثال دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر کسی معاشرے کی اکثریت نسل کشی کے حق میں ہو تو کیا وہ عمل درست قرار پائے گا؟ اس پر جاوید اختر نے جواباً یہ سوال اچھالا کہ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہٹلر کو درست سمجھتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں مفتی شمائل ندوی نے بحث کا رخ عالمی تناظر کی طرف موڑتے ہوئے واضح کیا کہ اگر معیار دنیا کی اکثریت ہے تو پھر دنیا کی اکثریت آج بھی خدا کے وجود پر ایمان رکھتی ہے، تو ایسے میں جاوید اختر اس اجتماعی انسانی شعور سے خود کو الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ اب اس نقطے نے جاوید اختر کے موقف کو داخلی تضاد کا شکار کر دیا اور وہ عملاً خاموش ہو گئے اور خاموشی اختیار کرنے پر مجبور نظر آئے۔ بھارتی شہر دہلی میں جس انداز میں یہ مناظرہ کنڈکٹ کیا گیا ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک خوبصورت انداز میں دونوں جانب سے دلائل آئے، اور ظاہر ہے دلائل کے زور میں جو آڈینس ہے اس نے فیصلہ کیا اور فیصلہ رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ کہاں سے مضبوط دلیلیں دی گئی ہیں۔ در حقیقت جاوید اختر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شوبز اور لبرل حلقوں میں خدا کے انکار کو فکری برتری کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جہاں اس موضوع پر نہ گہری مذہبی بصیرت پائی جاتی ہے اور نہ ہی فلسفیانہ گرفت ہوتی ہے۔ فلمی اور ادبی محفلوں میں دیے گئے ایسے بیانات وقتی داد تو سمیٹ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی جاوید اختر کا سامنا کسی پیشہ ور اسلامی اسکالر سے ہوا تو ان کا یہ بیانیہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مباحثے میں مفتی شمائل ندوی کو بھرپور انداز میں سراہا گیا اور ان کے دلائل کو سوشل میڈیا پر وسیع پذیرائی ملی، جبکہ جاوید اختر کو ایک بار پھر سبکی اٹھانا پڑی۔ اس بحث پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل بھی قابل غور ہے، جنہوں نے جاوید اختر جیسے لبرلز کو ہندوتوا کے ماحول میں سمجھوتا کرنے والے قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بھارت میں اپنے وجود کا جواز پیش کر رہے ہیں، یا بعض اوقات انہیں گھر کرائے پر دینے تک سے گریز کیا جاتا ہے۔ بہرحال مباحثہ اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ مذہب جیسے سنجیدہ اور حساس موضوعات پر سطحی سوچ اور جذباتی دلائل زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ فکری دیانت، علمی گہرائی اور منطقی تسلسل کے بغیر بڑے نام بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، جبکہ مضبوط دلیل رکھنے والا فرد چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو اپنی بات مؤثر انداز میں منوا ہی لیتا ہے۔ تاہم اس طرح کے مناظرے، اس طرح کے مباحثے جہاں پر فکری ادبی ظاہر ہے فکر پہ دستک بھی ہوتی ہے اور جہاں پہ آڈینس اس انداز میں موجود ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے ماحول کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ جہاں آ کے حزب موافقت بھی اپنے دلائل دے سکے، مخالفت بھی اپنے دلائل دے سکے، اور